اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس مال سے، اسی رزق سے، رزقناکم، جو ہم نے دیا ہے تم کو، من قبل، اس بات سے پہلے، من قبل ان، اس دن سے پہلے، یأتیا، کہ وہ دن آئے، یومن، وہ دن ایسا ہے، لا بیع فیہ، کہ اس میں بے مطلب خرید و فروخت، فیہ، اسی دن کی طرف اشارہ ہے، یوم اللہ، ایسا دن ہے، لا بیع فیہ، کہ اسی دن میں خرید و فروخت نہیں ہوگا، قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ خرید و فروخت کا مطلب اس دن میں خرید و فروخت کی طرف اشارہ ہے۔ تو قرآن کی ایک اور آیات میں فرماتے ہیں کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ جب یہ مجرم کو پکڑیں گے تو یہ فدیہ کریں گے، یہ بیع و شراء کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کس چیز کا؟ جو ان کے پاس ہے، اپنے بچوں کا، اپنے بیوی کا، اپنے مال کا، وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی، یہاں پہ آتا ہے سارا، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ان کو ملے گا، ان کے ہاتھ آئے گا، یہ سارا یہ اللہ تعالیٰ کو دیں گے کہ اللہ ہمیں آج چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، اپنی پڑی ہوگی اس کو، ہر بندے کو۔ تو یہ کیوں کریں گے؟ آگے خود قرآن فرماتے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اسی دن کا شان ایسا ہے، سخت دن ہے، بہت سخت دن ہے، تو سختی میں انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن پر بیع و شراء نہیں ہوگا، یہ جو بھی دے دے اللہ تعالیٰ کو نہیں آئے گا کام، وَلَا خُلَّةٌ، اور نہ آشنائی، نہ کوئی دوستی، ہمیں یہاں پہ کوئی چیز چاہیے ہوتے ہے، سخت وقت میں کوئی کام آتا ہے، کوئی دوست آتا ہے، وہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گا، ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا، ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا۔ ولا شفاع، اور نہ شفاعت ہوگی، کوئی شفاعت نہیں مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ بولے، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، وہ شفاعت کر سکتے، ورنہ کوئی نہیں کر سکتا۔ والکافرون، اور جو کافر ہے، ہم الظالمون، یہ ظالم ہو گئے، یہ ظالم ہے، کافر ظالم ہے۔ اللہ، آیات الکرسی، اللہ تعالیٰ، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو میں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی، زندہ ہے، القیوم، قائم ہے، تامنے والا ہے، زمین آسمان بننے سے پہلے اس کا کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد میں ہم پڑھتے احد ہے، یکتا ہے، دوسرا ہے ہی نہیں اس کا، اکیلے ہے، تنہا ہے، اللہ صمد، بے نیاز ہے، پرواہ نہیں، سارے انسان گناہ گار بن جائے کوئی پرواہ نہیں، سارے انسان نیک بن جائے کوئی پرواہ نہیں، سارے نافرمان بن جائے کوئی، زمین آسمان چاند سورج اپنے حساب سے چلے، چاند اپنے حساب سے چلے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد، نہ کسی سے وہ جنا ہے، ولم یولد، نہ کسی کو اس نے پیدا کیا ہے، نہ کسی سے وہ پیدا ہوا ہے، بالکل، ولم یکن لہ کفوا احد، اکیلا ہے۔ دنیا، آسمان، انسان ختم ہو جائے گا، قیامت، سب کچھ فانی ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذات پھر بھی رہے گا، کب سے ہے، کب تک ہے، اسی کو پتہ ہے۔ قیوم، تامنے والا ہے، لا تأخذہ، وہ نہیں لے لا تأخذہ، وہ ایسا ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات فرماتے ہیں، بیان ہوتے، لا تأخذہ، کو وہ نہیں لیتا، سنہ، اونگ بھی نہیں آتی، جب سے آیا ابتدا ہے، اونگ تک نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ اس کو نیند آتی ہے، اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ واقعہ یاد آیا، موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ کلیم اللہ تھا، عجیب سوالات اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ اللہ نے کہا موسیٰ 2 پیالے لے لو، 2 پیالے اس نے لے لیے، یوں کچھ ٹائم گزر گیا تو ہاتھ تک گئے، نیند آئی، اونگ آئی تو وہ آپس میں ٹکرا گئے، ٹوٹ گئے، گر گئے۔ تو اسے کہا موسیٰ اگر مجھے اونگ بھی آئی نا تو یہ زمین، آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ آپس میں ٹکرا کے اس میں توڑ پھوڑ ہو جائے گا۔
یہ میں ہی دیکھتا ہوں جو ہر چیز کو اپنے نظام میں چلاتا ہوں. یہ انسان پیدا ہوتے ہیں, یہ جانور پیدا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی دیکھتا ہے سب کچھ. لہو اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, بادشاہی اسی کے لیے ہے. یہ جو ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے اسی کی ہے, وما فی الارض جو زمینوں میں ہے اسی کی ہے. من ذا الذی ایسا کون ہے, یشفع جو سفارش کرے, عندہ اس کے سامنے, جلال والا ہے اللہ کے سامنے. کون اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کر سکتا ہے, کون سفارش کر سکتے ہیں, الا باذنہ مگر اس کو اذن دے دے. جیسے ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں حافظ قرآن کو بولے گا 10 بندوں کو لے کے جاؤ. ادھر تو بڑے حقیر ہم دیکھتے ہیں, مدرسے کا بندہ ہے, مولوی ہے, اس کے ان لوگوں کا اور کوئی کام نہیں. یہاں پہ ان لوگوں کی بادشاہی ہوگی, بھائی لے جاؤ. شہید کو بولے گا لے جاؤ جتنے لے کے جا سکتے ہو. عالم 80 بندوں کو لے کے جائے گا. حاجی 200 بندوں کو لے کے جائے گا. یہ جو بچے چھوٹے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں, پیدائشی فوت ہوتے ہیں, یہ ادھر کڑے ہوں گے. جیسے لوگ جائیں گے جنت میں, یہ کہیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کو بتا فرمائے گا, جائے گا بھائی جاؤ تم لوگ, تم بچوں ہو, تم سارے جاؤ جنت میں. وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, ہمارے والدین نہیں آئے, ہم نے ان کو دنیا میں تو ہم نے ان کو دیکھا تک نہیں تھا, ملے ہی نہیں تھے, جیسے ہوئے پیدا بس فوت ہی ہوئے. تو ابھی اس 7 سال سے جو چھوٹے بچے ہوتے, وہ بولے گا کہ پھر جب وہ آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ اگر اس پہ جہنم کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا پھر بھی اللہ تعالیٰ ان بچوں کی خاطر ان کو جنت میں ڈالیں گے. یہ اذن ہے, یہ شفاعت ہے اللہ تعالیٰ دے گا. یعلم وہ جانتا ہے, ما بین ایدیہم جو سامنے ہے, وما خلفہم جو چھپا ہوا ہے, ولا یحیطون اور احاطہ نہیں کر سکتا, بشیء کوئی بھی چیز, من علمہ اس کے علم کا, الا بما شاء مگر جس کو وہ چاہے, جس کو بتائے. مطلب آسمان کا بارش کہاں پہ ہونا ہے اللہ کو پتہ ہے. اور آج کل ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی سے ہم نے نکالا ہے, ہم بتا سکتے ہیں کہ ویدر فارکاسٹ سے شاید مطلب بارش ہو جائے, امکان ہے بارش کا. تو الا بما شاء میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ہم لوگوں کو دیا ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. جیسے پریگننسی میں بچہ ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے, یعلم ما فی الارحام کے ارحام میں کیا ہے, رحم میں کیا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے. لیکن ٹیکنالوجی سے نکل آتا ہے تو یہ بھی الا بما شاء میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے, ہمیں دیا ہے, ٹیکنالوجی ہے اور اس کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں. یہ الا بما شاء میں آتا ہے, اللہ نے بتایا ہے. وسع اور وسیع ہے, کرسیہ اللہ تعالیٰ کی کرسی, السماوات آسمانوں پہ, والارض زمین پہ. 7 آسمان ہے, اس کے اوپر کرسی اور اس کے اوپر عرش ہے. تو وہ کرسی مانند ایسی ہے کہ یہ 7 آسمان کتنے بڑے ہیں, دنیا کتنی بڑی ہے, یہ اس میں رکھو تو یہ ایسا ہے کہ ایک رائی کا دانہ ہے ایک میدان میں. پھر وہ کرسی اتنی, عرش اتنا بڑا ہے کہ وہ کرسی عرش میں رکھو تو وہ اتنا رائی کا دانے کی طرح. اچھا, ولا یعودہ اور گراں نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, حفظہما ان سب کا چلانا, ان سب کا تھامنا, ان سب کا نظام کو دیکھنا, کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہمارے لیے مشکل ہے. وہو العلی العظیم اور وہ بہی برتر ہے, عظیم ہے. آیات الکرسی کے بارے میں کچھ فضائل و برکات. مسند احمد کی روایت میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا, آیات الکرسی کو سارے آیاتوں سے افضل فرمایا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آیات الکرسی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا, اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. اچھا, ابو ذر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیات الکرسی. تفسیر ابن کثیر. اچھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سید آیات القرآن, آیاتوں کا سردار ہے, وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے. مطلب اگر کوئی بندہ پڑھے یا لکھ کے گھر میں لگائے تو شیطان جنات اس میں نہیں آئیں گے. نسائی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان ایک پردہ ہے, وہ موت ہے. جیسے مرے گا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. جیسے امام سلام پہرے دعا پڑھے اس کے بعد یہ آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھے, یہ وظیفہ آسان ہے. ایک اور وظیفہ جو مجھے یاد ہے, جو میں اکثر قبروں پہ بھی جاتا ہوں بتاتا ہوں, اس کے ذریعے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آسان بھی ہے اور فائدہ بھی بہت زیادہ ہے. ایک دفعہ آیات الکرسی پڑھنے سے, اگر میں ابھی پڑھوں یا میں نے ابھی پڑھ لی اور میں نے شف کیا
اور جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ جو سامنے ہیں، قبر پہ جانا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جو بھی شوف کیا یہاں سے تو نوشہرہ میں، پشاور میں، جس کو بھی جتنے بھی فوت ہوئے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، تو سب سے 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب اٹھاتا ہے، 40 دن وہ سکون سے رہتے ہیں۔ ان 40 دنوں میں اگر کوئی بندہ دوبارہ پڑھے تو یہ اور 40 دن ایکسٹینڈ ہو جائے گا، ان 40 دنوں میں اگر اور پڑھے تو یہ 120 ہو جائے گا، یہ نہیں کہ وہاں سے 40 ہو جائے گا، نہیں، اس طرح جمع ہوتا جائے گا، ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا۔ تو یہ بھی سارے اس کا روٹین بنائے، گاڑیوں میں ہم جاتے ہیں، راستے میں جاتے ہیں، قبرستان آتا ہے، ان کا کوئی نہیں ہوتا پوچھنے والا، ایک دفعہ آیت الکرسی پہ 1 منٹ لگے گا اور ان بیچاروں کی نا چاندنی ہو جائے گی، وہاں پہ آرام ہو جائے گا اس کو۔ اچھا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں آسمانوں اور زمین کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی ہلکا انگشتری ڈالے۔ وہی بات ہے جو میں نے کی۔ اچھا، لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے، قد تحقیق تبینہ، بیان ہو چکی ہے، الرشد و ہدایت من الغی، گمراہی۔ قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، پھر کسی کو زبردستی نہیں ڈالنا ہے دین میں کہ وہ کو زبردستی کرنا ہے، زبردستی ڈالنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک نصرانی بڑھیا سے ملا، اس کو اس نے دعوت دے دی، اس کے جواب میں اس نے کہا، انا عجوز کبیرۃ والموت الی قریب، میں بوڑھی ہوں اور میرا موت جو ہے وہ قریب ہے، اور میں قریب المرگ بڑھیا ہوں، آخری وقت میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اس کو ایمان پر مجبور نہیں کیا کہ نہیں کرو شابہ کلمہ پڑھو، بلکہ یہی آیت تلاوت فرمائی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، کہ دین میں کوئی زیادتی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اور تفسیر روح المعانی تفسیر ابن کثیر تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو طاغوت لفظ آگے آیا ہے، فَمَن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا معنی انہوں نے لکھا ہے۔ طاغوت کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ طاغوت الساحر، الکاہن، الشیطان، الصنم، طاغوت کا معنی وہ آگے بتاتے ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال مالک کل ما یعبد من دون اللہ تعالی فهو طاغوت، کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کوئی اس کی عبادت کرے وہ طاغوت میں آتا ہے۔ اور بنو نذیر اس کے بارے میں ایک تو یہ آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ لا اکراہ فی الدین کے بارے میں، اور یہ بھی آیا ہے کہ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے اور ان کے پاس بڑا مال حال تھا اور یہ بڑے سیٹ تھے۔ تو اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، وہ بڑے فقر و فاقے میں زندگی گزار، تو انہوں نے اپنے بچے نا ان کو دے دیے کہ چلو یہاں پہ کچھ کھا لیں گے، کچھ پی لیں گے، کچھ کپڑے ملیں گے، کچھ پڑھ لیں گے اس ٹائم کے مطابق۔ تو جب بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ یہود کے قبیلے تھے، بنو قریظہ، جب ان کو نکال رہے تھے وہاں سے اور یہ پھر آئے تھے خیبر میں آئے تھے، تو یہ بچے جو ان کے بچے تھے اوس اور خزرج کے، وہ بھی لے کے جا رہے تھے۔ تو وہ بچوں کو کہتا ہے کہ تم رکو، تم تو ہمارے بچے، انہوں نے کہا نہیں، وہ بچے کہتے کہ نہیں، ہم تو ان کے بچے ہیں، مطلب بڑے ان کے ساتھ ہوئے، کاپی ان کے ساتھ رہے، کپڑے یہ دیتے، تم کس حوالے سے کس چیز کے لیے روکتے ہو؟ تو کہتے کہ اس کے بارے میں بھی یہ آیت آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اچھا، فمن یکفر، پر جس نے انکار کیا، جس نے جو نہ مانے، جو انکار کرتے ہیں بالطاغوت، طاغوت سے طاغوت کا میں نے بتا دیا، اور گمراہی بھی طاغوت کو بولتے ہیں، وَيُؤْمِنُ، اور ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، پس تحقیق اس نے پکڑ لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ایسے حلقے کو، ایسے جماعت کو اس نے پکڑا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، لَن فِصَامَ لَهَا، وہ جماعت اس سے ٹوٹنے والا نہیں ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے، مطلب ایمان اس کو جنت تک لے کے جائے گا۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ جانتا ہے، علیم ہے ہر چیز پہ۔ اللہ تعالیٰ ولی الذین، وہ مددگار ہے ان لوگوں کا، آمنو، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر جگہ پہ مدد کرتا ہے۔ یخرجہم، اور یہ بھی مدد کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ یخرجہم، نکالتا ہے ان لوگ جو ایمان والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، نور کی طرف، تاریکی سے نور کی طرف۔ ایمان نور ہے، کفر تاریکی ہے، نافرمانی، گمراہی، گناہ، یہ تاریکی کے ساتھ مشابہت ہے اس کا۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہے، اولیاءہم، یہ دوست ہے، رفیق ہے،
یہ دوست ہے الطاغوت، یہ شیطانوں کے دوست ہے، یخرجہم، اور یہ نکالا ہے ان کو من النور، نور سے، الی الظلمات، اندھیرے کی طرف۔ یہ شیطان جو ہے ان کو ایمان سے نکال کے غلط کاموں میں لگایا ہے، تو مطلب نور سے نکالا ان کو ظلمات میں لگایا، اندھیروں میں لگایا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جو گمراہ ہے، یہ جو شیطانوں کے دوست ہے، جو گناہ گار ہے، یہی لوگ اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔